أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. عزیزان، علم کلام میں ہماری بات آج کل مسئلہ جبر و اختیار کے بارے میں ہو رہی ہے. مسئلہ جبر و اختیار، اس مسئلے کو ہم نے کل انٹروڈیوس کیا، آپ کے لیے متعارف کیا کہ مسئلہ کیا ہے. مختصراً ہم نے بتا دیا کہ اس مسئلے کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ سے انسانوں کے اندر ایک سوچ رہی ہے اور اس سوچ میں ساتھ میں اختلاف بھی رہا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا اور ہم خاص طور پر انسان اپنے اپنے کام میں مجبور ہے، جبر ہے، مجبور ہے، قدرت کے ہاتھوں، خدا کے ہاتھوں مجبور ہے، یعنی خود کر نہیں سکتے. پھر ہم نے وہ شعر بتا دیا تھا، ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، جو کرے سو آپ کرے ہے، ہم کو آبس بدنام کیا. اور یہ شعر ہے نمائندہ وکیل جبر والوں کا، یعنی ایک جماعت، ایک گروہ لوگوں کا جبر پہ یقین رکھتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ انسان کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے، اصل میں انسان مجبور محض ہے. ان کو اہل جبر ہم کہیں گے. ان کا اصلی نام اشاعرہ ہے. اس کے بارے میں آج بات کریں گے، لیکن پہلے اور دوسرا گروہ جو تھا وہ اختیار والوں کا تھا، جن کا کہنا تھا کہ اللہ نے پیدا کیا انسان کو، باقی جو کچھ کائنات میں ہے انہیں کوئی اختیار نہیں، لیکن انسان کو پیدا کیا اور اسے اختیار دے دیا، کام کرنے کا، راستے چننے کا، فیصلے لینے کا، حق اختیار کرنے کا یا باطل اختیار کرنے کا، جنتی بننے کا یا جہنمی بننے کا، یہ اختیار ہے انسان کا. یہ والا گروہ جو ہے یہ اختیاری ہیں، یہ اشاعرہ ہیں، اور یہ والی تفویضی کہلاتے ہیں. تفویض. تو بہرحال پہلے اب ہم آج کے بعد ایک مفصل ڈسکشن میں، ایک مفصل بحث میں داخل ہو رہے ہیں. تو لہذا پہلے اہل جبر جو ہے ان کو ہم اشاعرہ کہتے ہیں. اشاعرہ کیوں کہتے ہیں؟ اشاعرہ کا مطلب کیا ہے؟ اشاعرہ کا مطلب ہے وہ لوگ مسلمانوں کی 3 جماعتیں ہیں. ان 3 جماعتوں میں ایک وہ ہیں جو کہ اشاعرہ ہے. اشاعرہ کا مطلب ہے وہ لوگ جو کہ ایک شخص جس کا نام ابو الحسن اشعری تھا، ابو الحسن اشعری تھا، اس کے فالوورز جو کہ اس کی رائے کو فالو کرتے ہیں. ابو الحسن اشعری کی جو رائے ہے اسی رائے پہ وہ چلتے ہیں، اور وہی رائے ان کو راس آتی ہے. تو ایسے لوگوں کو اشاعرہ کہتے ہیں. اشعری سے اشاعرہ.
अशारी की जमा इशाइरा, यानी अशारी वाले इशाइरा, तो इन्हें इशाइरा कहा जाता है। तो ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कि अबुल हसन अशरी की राय का इत्तिबा करते हैं, यानी अशरी की राय जो है उसी राय को जहन में कबूलियत बख्शते हैं, अपने जहन में बिठाते हैं उसी राय को जो कि अबुल हसन अशरी की है। और इस सिलसिले में पहले एक बात बताते हैं कि हमारे यहाँ फ़िरक़े हैं। आपने सुना है बहुत मशहूर हदीस कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरी उम्मत के 73 फ़िरके हो जाएंगे, अरे मेरी उम्मत जो है वो मुतफर्रिक हो जाएगी, उसके शाब बनेंगे, शऊब, उसके शाब बने, फ़िरके बनेंगे। इस्लाम में इंशिआब पैदा हो जाएगा, इंशिआब यानी लोग बटेंगे फ़िरकों के अंदर, एक जमात उधर, एक जमात इधर, एक जमात उधर, मुतफर्रिक हो जाएंगे, मुंतशिर हो जाएंगे, एक इंतशार पैदा होगा। तो ये जो फ़िरके हैं, फ़िरके दो तरह के होते हैं। एक फ़िरके होते हैं फ़िक़ही फ़िरके, फ़िक़ह की बुनियाद पर, फ़िक़ह की बुनियाद पर, जिनको हम मसलक कहते हैं, मसलक, फ़िक़ह की बुनियाद पर फ़िरके बन जाते हैं। जैसे जाफ़री फ़िक़ा एक है जिनको शिया इस्ना अशरी कहते हैं, जाफ़री, और शिया इस्ना अशरी में से कुछ लोग अलग होके पहले ज़ैदी बन गए, एक और फ़िरका बाद में इस्माइली बन गए, और इसमें इस्माइली में मज़ीद अलग फ़िरके बन गए, तो उधर नहीं जाने की ज़रूरत है। और उसके बाद ये इस्ना अशरी यानी शीयों के बारे में, उसके बाद वाक़फ़ी बन गए, और इस तरह से बहुत सारे फ़िरके, और हम अपने आप को शिया इस्ना अशरी कहते हैं। तो ये भी एक फ़िरका है। तो लेकिन ये फ़िरके जो हैं, ये फ़िरके फ़िक़ही फ़िरके नहीं हैं, क्योंकि फ़िक़ही एतबार से ये वाले फ़िरके एक ही तरह के अहकाम पर अमल करते हैं। वज़ू कैसे करना है, नमाज कैसे पढ़नी है, हाथ बांध के पढ़नी है, हाथ छोड़ के पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, इनको फ़िक़ही फ़िरके कहेंगे। इसी तरह अहले सुन्नत हज़रात के अंदर एक हनफ़ी फ़िक़ा, हनफ़ी फ़िरका, हनफ़ी फ़िक़ही एतबार से हनफ़ी, उसके बाद मालिकी, उसके बाद हम्बली, और उसके बाद शाफ़िई, ये भी वाले बहुत सारे, और आजकल फिर वहाबी और सलफ़ी, ये फ़िरके बनते जा रहे हैं फ़िक़ह के एतबार से, यानी तौर तरीक़े काम करने के, अमल करने के, आमाल, दीनी आमाल, शरई आमाल बजा लाने के मुख्तलिफ़ तरीक़े, एक ही तरीके पर मुत्तफ़िक़ मुसलमान नहीं हो सके, इसलिए फ़िरके बन गए। यह है आमाल के अंदर फ़िक़ह ये है। दूसरा है कि कलाम के एतबार से कुछ लोग कलामी फ़िरके बन गए, कलामी यानी अक़ाइद जो है, अक़ाइद के अंदर अलग अलग राय, अलग अलग रास्ता मुसलमानों ने ले लिया। यहाँ तो फ़िक़ही फ़िरके बहुत सारे हैं, लेकिन कलामी फ़िरके सिर्फ 3 हैं, और उन 3 में पहला इशाइरा का है, जबर वाला, दूसरा तफ़वीज़ वाला है, इख्तियार वाला, और तीसरा हमारा है, एतदाल वाला। तो बहरहाल आगे आप बात खुद ब खुद समझ लेंगे जब तफसीलन मुफस्सल तौर पर हम ये बहस करेंगे, तो आप समझ लेंगे ये फ़र्क कौन सा है, कहाँ कहाँ है। तो बहरहाल इशाइरा की बात अब और हुई है, इनको इशाइरा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इत्तिबा करते हैं, पैरवी करते हैं, अपने जहन में जागज़ीन करते हैं किसकी राय को, अबुल हसन अशरी की राय को। अबुल हसन अशरी ने जो कहा है वही कबूल करते हैं, और उसमें चंद खुसूसियात हैं, तो उन खुसूसियात के बारे में बात करेंगे। पहली चीज़ जो है वो ये है कि ये याद रखने की है, और वो है कि ये लोग इशाइरा जो है चंद आयत कुरानी, कुछ आयत कुरानी है, आयत कुरानी माखज़ तो सभी का कुरान है,
اور ماخذ تو سبھی کا حدیث ہے، لہذا آیات قرآنی اور احادیث. چند ایک آیات قرآنی، بعض آیات قرآنی اور بعض احادیث جن کا عقائد اور کلام سے تعلق ہے، ان کے ظاہری معنی کو لیتے ہیں. ظاہری معنی بغیر غور و فکر کے ان آیات کے الفاظ پہ، ان احادیث کے الفاظ پہ جو وارد ہوئے ہیں، الفاظ اس میں یا ترکیبیں جو وارد ہوئی ہے، ان پہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں، ظاہری معنی لیتے ہیں. یہ ظاہری معنی لینے کے کیا ہے مطلب؟ ظاہری معنی مثلا عام طور پر کہا جاتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہے، حضرت علی علیہ السلام یہ اسد اللہ، علی علیہ السلام اسد اللہ، اسد اللہ الغالب، اسد اللہ. اب اسد اللہ کے معنی کیا ہوئے؟ یہ اللہ کے شیر ہے، اللہ کا شیر، اللہ کا شیر. گویا ظاہری معنی اس ترکیب کے، اس مرکب کے مرکب اضافی ہے اسد اللہ ہے، اللہ کا اسد، اللہ کا شیر. اس کے ظاہری معنی کیا ہے؟ اس کے ظاہری معنی ہے کہ اللہ جو ہے وہ جہاں ہر چیز پالتا ہے وہاں درندے بھی پالتا ہے، درندے پالنے والا بھی اللہ ہے. ظاہر طور پر یہ صحیح بھی ہے کیونکہ اللہ ہر چیز کا رب ہے. رب السماوات والسبع، رب السماوات السبع والارضین السبع وما فیہن وما بینہن، یعنی وہ تو رب ہے، پالنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ظاہری طور پر لگتا ہے کہ وہ اس لحاظ سے پالتا ہے درندوں کو، اور ان درندوں میں ایک درندہ ہے اسد. اور اس دنیا کا اسد جو ہے، اس دنیا کے اسد بہت سارے ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں، تیندوے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ کا شیر جو ہے وہ علی ہے. اللہ کا شیر علی ہے، اور اللہ کا شیر کا مطلب ہے کہ علی اللہ کا ایک درندوں میں سے ایک درندہ ہے. یہ اس کے ظاہری معنی ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا یہ مرکب اضافی کہتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے ہمارے لٹریچر میں موجود ہے؟ اس لٹریچر میں جب یہ مرکب اضافی استعمال کی گئی، کیا اس کے مطلب یہی ظاہری مطلب ہے کہ اللہ شیر ہے، اصل میں چار پا ہے، اور وہ چار پا بھی درندہ ہے، اعوذ باللہ من ذالک. اور وہ درندہ فرق اتنا ہے، باقی درندے جنگل کے غابہ ہیں، اسد الغابہ، جنگل کے درندے، جنگل کے شیر. لیکن علی علیہ السلام اللہ کے شیر ہے، وہ ان میں سے شیر، لیکن ہے تو وہ بھی چار پا اور ایک درندہ ہے. تو یہ ظاہری معنی، جب اس کے ظاہری معنی لیے جائیں گے تو یہی ہوگا. حالانکہ یہ ظاہری معنی ہے، اصلی معنی یہ نہیں ہے. اصلی معنی کیا ہے اس کے؟ اصلی معنی یہ ہے کہ اللہ کی قوت کا مظہر جو ہے وہ علی علیہ السلام ہے. جیسے شیر سب سے طاقتور، جنگل کا بادشاہ سب سے طاقتور سمجھا جاتا ہے، اسی طرح اللہ کی قوت کا مظہر، اللہ کی قوت جو ہے، اتنی قوت اس میں ہے جیسے اللہ کی سب سے زیادہ قوت ہے، اس طرح سب سے زیادہ قوت انسانوں میں سے علی علیہ السلام کی ہے. جیسے شیر کی قوت تمام جانوروں سے سوا ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ہے اصلی معنی، مظہر قوت الہی کا علی علیہ السلام ہے. یہ معنی ہے اسد اللہ، علی اسد اللہ کا. تو اور جو ظاہری معنی ہے وہ ہے جو ابھی بتائے ہیں، اور جو بتانے کے قابل بھی نہیں ہے. تو یہی بات ہے ان اشاعرہ حضرات کی. چند ایک آیات کے وہ ظاہری معنی لیتے ہیں،
چند ایک آیت کے ظاہری معنی لیتے ہیں. جب ید اللہ ہے، ید اللہ جب ہے، ید اللہ یعنی اللہ کا ہاتھ، تو کیا اللہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ظاہری طور پر یہ کلمہ استعمال ہوا ہے حدیث میں بھی، قرآن میں بھی. تو ظاہری معنی اس کے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا بازو، اللہ کا بازو. جیسے سیف اللہ، تو اس کے ظاہری معنی ہیں اور وہ اصلی معنی نہیں ہے. اصلی معنی کچھ اور ہے. لیکن یہ خالی ظاہری معنی جب ہم لیں گے، جب ہم اسی پر اعتبار کریں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ وہی نکلے گا جو حدیث کی کتابوں میں ہے کہ جب جہنم بھوکا ہونے کی وجہ سے، گناہ گاروں کی بھوک ہے اس کے اندر، یعنی بھوکا جہنم ہوگا، گناہ گاروں کو اللہ سے کہتا ہوگا گناہ گاروں کو لاؤ، میں ایسی کی تیسی کروں گا. تو آخر پر جب سب گناہ گار جہنم میں داخل ہوں گے، باقی کچھ نہیں بچے گا. تو جہنم اللہ سے گزارش کرے گا، حال من مزید، کیا کچھ اور ہے؟ حال من مزید، کیا کچھ اور بھی ہے؟ حال من مزیدین، کیا کچھ اور ہے؟ میرے پاس گنجائش ہے، کیا کچھ اور ہے؟ تو روایتوں میں آیا ہے کہ پھر اللہ نے اپنی ٹانگ جہنم کے اندر ڈالی، تو اور پھر اللہ کی ٹانگ چھوٹی بات نہیں ہے، تو اس لیے پھر اللہ جہنم کو تسلی ہو گئی، حال من مزید کا جواب مل گیا. اللہ نے اپنی ٹانگ جہنم میں ڈال دی. تو یہ ہے کج فکری یعنی ٹیڑھی فکر، ٹیڑھی سوچ، نادرست سوچ. اور اس نادرست سوچ کی بنا پر ان آیات قرآنی کو، حدیث کو، جن کا ذکر دھیرے دھیرے ہو جائے گا، ان کے ظاہری معنی لینے سے یہ جو ان کا طریقہ فکر ہے وہ وجود میں آ گیا. آپ سمجھ گئے نا بات؟ تو یہ مسئلہ ہے. لیکن پھر بھی ابو الحسن اشعری کے پیروکار بہت سارے یعنی اہل سنت حضرات میں اکثر و بیشتر آج کل اشاعرہ ہیں، اسی فکر کے لوگ ہیں. یہ اس کی انٹروڈکشن ہے. اور لہذا اس فکر کے لیے جو یہ قرآن اور احادیث ہے، یہ انہی کو ماخذ قرار دیتے ہیں. اس فکر کا ماخذ یہی ایسی ہی آیات اور ایسی حدیثیں ہیں جن کے یہ ظاہری معنی لیتے ہیں. یہ آیات ہیں یا حدیث ہیں، لیکن ان کے معنی ڈھونڈنے پڑتے ہیں، تلاش کرنے پڑتے ہیں، تحقیق کرنے پڑتے ہیں، غور و فکر کرنا پڑتا ہے ان کے بارے میں، تبھی اصلی معنی پر اب آئیں گے. لیکن یہ لوگ بغیر غور و فکر کے ان کے ظاہری معنی کو پکڑ کر انہیں ماخذ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں چونکہ قرآن میں یہ ہے لکھا ہے، چونکہ حدیث میں ایسا آیا ہے، اس لیے ہم ایسا کہتے ہیں. اور وہ جو کہتے ہیں ہم ایسا کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ نمبر ایک یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال وغیرہ میں مجبور محض ہے. انسان مجبور محض ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے ارادے، اس کی سوچ، یہ سب کے سب ان میں یہ محض مجبور ہے. اپنے اختیار سے کچھ کر نہیں سکتا ہے. ہم کہتے ہیں اس کا اختیار ہے، اس کا ارادہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مجبور محض ہے. تو ایک بات، اور
اس لحاظ سے یہ کیا کہتے ہیں، یہ خاص بات ہے، یہ کہتے ہیں نمبر 2، کہتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں اشیاء ہیں، اشیاء کی تاثیر کچھ نہیں ہے، اشیاء کی تاثیر نہیں ہے، اشیاء کی تاثیر نہیں ہے۔ اور مثال کے طور پر آگ ہے، آگ ہے جلاتی ہے، آگ جلاتی ہے، آگ جلاتی ہے، ہمیں معلوم ہے آگ جلاتی ہے اور اس آگ کو پانی بجھا دیتا ہے، یہ تاثیر ہے آگ میں کہ وہ جلاتی ہے، اور پانی میں یہ تاثیر ہے کہ اس کو بجھا دیتا ہے، پانی بجھا دیتا ہے، آگ جلاتی ہے، یہ تاثیر ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو تاثیر ہے، یہ تاثیر اصل میں ان اشیاء کی نہیں ہے، اس تاثیر کا، یہ تاثیر ہے، تاثیر، اس تاثیر کی اشارہ انکار کرتے نہیں ہے، تاثیر نہیں، انکاری ہے، تاثیر کے انکاری ہے۔ اور جو یہ دنیا ہے، کائنات رنگ بو، عالم رنگ بو جو ہے، عالم رنگ بو، یہاں آگ علت تھی، اور معلول کیا تھا؟ معلول تھا وہ چیز جو اس نے جلائی، آگ علت اور جلنے والی چیز معلول، پانی علت اور بجھنے والی آگ معلول۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس عالم رنگ و بو میں کوئی علت نہیں، کوئی علت نہیں، علت کوئی نہیں، حالانکہ علت ہے، لیکن یہ انکار ہے، کہتے ہیں یہ علت اس چیز کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور اصل میں جو کچھ ہے حوادث، یہ حادثہ ہے کہ آگ نے کسی چیز کو جلایا، پانی ڈال دیا تو بجھ گیا، تو انہیں حوادث کہیں گے، حوادث جمع حادث کا، پہلے نبی نہیں تھا پھر وجود میں آ گیا، آگ جلی، ہم نے اس میں کوئی چیز ڈالی، پہلے وہ چیز جلی ہوئی نہیں تھی لیکن بعد میں جل گئی، یہ حادث ہے۔ اب یہ جلی ہوئی چیز حادث ہے، اور آگ بجائے خود بھی حادث ہے، جلی ہوئی چیز خود بخود تو پیدا نہیں ہوتی، کوئی اس کو جلاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام حوادث جو ہے عالم کے اندر، یہ حوادث اصل میں خدا کے معلول ہے، خدا کے معلول ہے، یعنی اصلی علت جو ہے، اصلی علت جو ہے وہ خدا ہے۔ اور ہم بھی مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں علت العلل اللہ ہے، اس میں شک نہیں، علت العلل، علت العلل، علت العلل کیا ہے؟ علت العلل اللہ ہے۔ علت العلل یعنی تمام اسباب کا سبب، جس کو ہم کہتے ہیں مسبب الاسباب، علت العلل یا مسبب الاسباب۔ یہاں ہمارا ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، اللہ ہے جو علت العلل ہے، یعنی تمام علتیں پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی ہے جس نے اسباب کو پیدا کیا، سبب، سبھی اسباب کی سبب جو ہے وہ اللہ ہے، یہاں تک ہم ان کے ساتھ ہیں۔
لیکن بعد میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو یہ عالم رنگ و بو کی علتیں ہیں وہ اصل میں علتیں نہیں ہیں، بغیر واسطے کے، بلا واسطہ، ایک ہوتا ہے بال واسطہ۔ یہاں اتنا فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو یہ علل ہیں، یہ والے علل اسباب، یہ والے علل جو ہے، یہ والے علل واسطہ ہے، واسطہ ہے۔ ہم کہتے ہیں بالواسطہ، آگ نے جلائی، آگ نے کسی چیز کو جلایا، جو چیز جل گئی وہ معلول ہو گئی، آگ جو ہے وہ علت بن گئی، لیکن علت کیسی؟ جو کہ بالواسطہ جلاتی ہے۔ لیکن آگ میں کس نے یہ خاصیت رکھی جلانے کی؟ یہ اللہ نے رکھی۔ گویا بالواسطہ ایک چیز ہوتی ہے، بالواسطہ انڈائریکٹ، بالواسطہ، بالواسطہ یعنی انڈائریکٹ، اور دوسرا ہوتا ہے ڈائریکٹ، بلا واسطہ۔ بالواسطہ بالواسطہ، بالواسطہ انڈائریکٹ، بیچ کسی چیز کے، بیچ میں کوئی آگ بیچ والی چیز ہے، آگ کے ذریعے سے کوئی چیز جل گئی، آگ علت بن گئی اس کے جلنے کی، لیکن آگ میں یہ خاصیت کس نے رکھی؟ اللہ نے۔ اصلی علت اللہ ہے، اس میں شک نہیں، لیکن واسطہ آگ ہے۔ اس واسطے کی یہ انکاری ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہی اصل میں بلا واسطہ، بلا واسطہ اور بلا واسطہ، ڈائریکٹلی، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ۔ یہ ڈائریکٹ ہے، ڈائریکٹلی، اور یہ ہے انڈائریکٹلی۔ چیز جل گئی بال واسطہ، جلانے والا اللہ ہے لیکن بال واسطہ، آگ کے ذریعے سے۔ جب آگ میں ڈالیں گے تو جلے گی، اگر آگ میں نہیں ڈالیں گے اور ہم کہیں گے اے اللہ اس کو جلا دے، مثلا یہ کاغذ کا ورقہ ہے، یا اللہ اس کو جلا کے دیجئے، تو اسے واسطے کی ضرورت پڑے گی، اور واسطہ کیا ہے؟ واسطہ آگ۔ آگ بھی اللہ کی پیدا ہوئی ہے، لیکن اللہ کی پیدا ہوئی چیز کے ذریعے سے یہ ورقہ جل جائے گا، تو گویا ڈائریکٹلی نہیں جلے گا، اے اللہ اس ورقے کو جلاؤ نا، وہ نہیں جلائے گا، کیونکہ ڈائریکٹلی وہ نہیں جلاتا، وہی جلاتا ہے لیکن انڈائریکٹلی۔ کیسے انڈائریکٹلی؟ کسی واسطے سے۔ قرآن ہمارے پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، کیا خدا نے خود نازل کیا؟ نہیں، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کیا۔ جبرائیل واسطہ بن گیا نزول قرآن کا۔ حتیٰ کہ روایتوں میں ہے کہ نماز کیسے پڑھیں، وضو کیسے کریں، وہ بتانے کے لیے کیسے، یہ کیسے والا مسئلہ بھی جو ہے جبرائیل کے ذریعے سے بتایا گیا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ گویا جو ذریعہ ہے بیچ میں، اس کے بغیر وجود میں بات نہیں آ سکتی۔ یہ آپ کا بجلی کا لیمپ ہے، یہ بھی جلتا ہے، یہ بھی جلتا ہے، لیکن بغیر واسطے کے نہیں جلتا، ایک واسطے کے ذریعے، بیچ میں تارے ہیں اور کہیں سے بجلی آتی ہے، تاروں کے ذریعے سے اس تک پہنچتی ہے، اور پھر بجلی کا لیمپ جل جاتا ہے، صحیح کہ نہیں، روشن ہو جاتا ہے، لیکن واسطہ کیا ہے؟ واسطہ ہے تارے۔ اسی طرح سے دنیا کے اندر بھی عالم رگ و بو میں جو ہے علتیں ہیں، اسباب ہیں، کازز ہیں، اور ایفیکٹ جو نکلتا ہے ان کازز کی وجہ سے نکلتا ہے۔ یہ کہنا غلط ہے، کازز کے ذریعے سے نکلتا ہے، یہ صحیح۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ الوجوہ، تمام وجہوں کی وجہ، تمام اسباب کی سبب، مسبب الاسباب یا علت العلل جو ہے وہ اللہ ہے، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن بیچ والی جو کڑی ہے
واسطے کی، وہ واسطے کی کڑی ہم مانتے ہیں اور عشائرہ نہیں مانتے ہیں. یہ فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان. انشاءاللہ کل جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا.